کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا، ان کی واپسی کے بارے میں ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، یقیناً اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں ضرور اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں، تو وہ کیوں ایک امتی بن کر آئیں گے، وہ اپنا درجہ کیوں کم کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین مکمل کر کے چلے گئے تو کیوں ہمیں ضرورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ واپس آئیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اس بارے میں آپ ذرا بتائیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا جو بات اصولی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے یہ کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں، ان کے بارے میں نا آدھی سے زیادہ دنیا جو کرسچن کا اعتقاد ہے کہ وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، تثلیث کا تیسرا انہیں ثالوث مانتے ہیں، اور اس کے لیے بنیادیں ان کے پاس یہی ہیں کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے، زندہ آسمان پر چڑھ گئے، انہوں نے جو معجزات دکھائے، کوڑیوں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا خدا کے کام ہیں۔ یہ تین جو بنیادیں ہیں نا، بن باپ ولادت، آسمان پر جانا، اور یہ معجزات۔ قرآن پاک جو اللہ کا آخری کلام ہے، شرک کی نفی کے لیے آیا، اس کا یہ کام تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کرے، ان باتوں کی کھلی تردید کرے، اگر یہ باتیں بالکل بے اثر ہیں، مگر اس نے ان کی کھلی تردید نہیں کی۔ ماننا ہے کہ بن باپ پیدا ہو تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک ظہور ہے، اس سے خدا نہیں بن جاتا آدمی، اور حوالہ دیا کہ آدم علیہ السلام بھی بن باپ ماں پیدا ہوئے تھے، وہ خدا ہو گئے۔ اور یہ جو ہے نا کہ آسمان پر چڑھ جانا، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے اگر یہ طریقہ اختیار کیا اور آسمان پر انہیں لے گیا تو اس سے بھی کوئی آدمی خدا نہیں بنتا۔ خاص کر کے یہ کرسچین اور یہودی لوگ جو ہیں، ان کے لیے تو مثال ہے کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہنوک نبی جو ہے نا ادریس، یہ بھی زندہ اٹھائے گئے اور وہ آسمان پر ہے۔ یہ بائبل میں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے کہ ہنوک بھی ابھی تک زندہ ہے۔ اس لیے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں آپ بے نظیر اور کوئی مثال نہ ہو، ایک دوسرا انسان بھی آسمانوں پر ان کے عقیدہ میں، تو یہ بھی خدا بننے کی دلیل نہیں۔ اور یہ معجزات جو وہاں اللہ تعالیٰ باذن اللہ کیا کر کہ اگر وہ مردہ زندہ کر دے تو اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا، اللہ جو چاہے۔ تو اسی طرح جو واپس آنا اس کے بارے میں سمجھیں کہ یہ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں ذکر کرے کہ وہ آئیں گے، یہ بھی دو آیتیں ہیں جن سے علماء نے سمجھا، صحابہ کرام سے لے کر سب نے سمجھا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ مسیح کے مرنے سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہ جائے گا جو ایمان نہ لائے۔ ان کی موت اس وقت ہوگی جب یہ سب ایمان لے آئیں گے۔ اور یہی حدیث میں آتا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو یہود و نصارہ جو ہے نا یہ سارے کے سارے پھر ایمان لے آئیں گے اور ملت واحدہ اسلام ہی ہوگا۔ اور دوسری آیت سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ قیامت کی نشانی ہے مسیح۔ یہاں یہ ابن عباس ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ان کے نزول کی بات ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ تو قیامت سر پر کھڑی ہوگی، پتہ چلے گا کہ اب تھوڑا وقت رہ گیا۔ یہ دو آیتیں جو ہیں ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی نا لوگوں نے سمجھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ اور عیسائی لوگوں کا عقیدہ جس بارے میں ہے کہ وہ زندہ اور دوبارہ آئیں گے، زمین پر ان کی حکومت ہوگی۔ اس غلط عقیدے کو اگر یہ غلط تھا تو قرآن کا کام تھا رد کرتا۔ اگر وہ خاموش بھی رہتا نا تو یہ تائید ہی ہو جاتی کہ ایک عقیدہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ہاں اچھا اس لیے اس کا رد نہ کرنا ہی بہت بڑی دلیل ہے۔ اتنے غلط عقیدے کو جس نے شرک میں دنیا کو پھنسا کیوں نہیں رد کیا؟ حالانکہ میں نے کہا دوسری طرف دو آیتیں ہیں جن سے صحابہ کرام اور امت کے ایک لوگوں نے سب نے سمجھا کہ دوبارہ وہ آئیں۔ مگر عیسائیوں کا ان کے نزول کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان کا آنا جو ہے نا وہ قیامت ہوگی، کہ وہ آئیں گے، مردے اس وقت سارے زندہ ہو جائیں گے، وہ عدالت کریں گے۔ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، اللہ نے بیٹے کو اختیار دیا، وہ جنت دوزخ کے فیصلے کرے گا۔ ان کا یہ سمجھنا ہے۔ ہم سمجھیں کہ نہیں، یہ جو اللہ کا کام ہے وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور یہ جو غلط ملتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، صحیح اسلام دنیا میں پھیل جائے گا، اور جو وعدہ لیظہرہ الدین کلہ، یہ سارے مفسر عالم پھر مانتے ہیں کہ کامل طور پر اس دور میں پورا ہوگا۔ حضور کے زمانے میں عرب میں اور ارد گرد تھوڑے علاقوں میں، مگر اب بھی کفر بہت باقی ہے، اس وقت تو پھر سب ملتیں ختم ہو جائیں گی، صرف اسلام ہی ہوگا۔ اور یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دین کو سب دینوں پر غالب کرے گی، یہ اس وقت جب مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے نا پوری طرح یہ ہو جائے گا۔
اچھا اس بات کا کیا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین مکمل کر گئے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت پڑی ہمیں؟ ہاں بس اب یہ سوالوں کے ٹکڑے کرتے جائیں نا. پہلی تو بات ہے کہ ان کا دوبارہ آنا یہ بالکل ٹھیک ہے. جی احادیث بھی اس بارے میں اتنی کثرت سے ہیں کہ تواتر کو پہنچ گئی. ٹھیک. اس پر علامہ المانی صاحب نے ایک پورا رسالہ الگ دیکھ لیا کہ تھوڑی بہت روایتیں ہیں، اس میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے. اتنی زیادہ تعداد میں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں میں کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور ڈیٹیل سے پھر کہاں آئیں گے، کہاں دجال کو قتل کریں گے، لمبا چوڑا قصہ در مسیح دجال. باقی یہ کہ دین مکمل ہو گیا. دین مکمل کرنے کے لیے نہ مہدی آئیں گے جی نہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. دین مکمل ہی ہے، جی ان کے بغیر ہی مکمل ہے. وہ اس مکمل دین کو ہی نہ نافذ اور جاری کریں گے. مہدی کے زمانہ میں پوری دنیا میں عدل انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی، وہ حکومت ہی ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے، اس لحاظ سے کہ لوگوں کو یہ شبہ ہی نہ ہو کہ شاید پہلی پوزیشن میں ہی آ گئے، حضور کا دین منسوخ ہو گیا. نہیں، مہدی کہیں گے بھی یار اللہ آگے آئیں نماز پڑھائیں، کہیں نہیں اللہ نے اسی امت کو یہ بخشی ہے میں پیچھے پڑھوں. تو دین کے لیے نہیں آئیں گے کہ اس میں کوئی کمی ہے. دین کو جاری کرنا جس طرح ہمارا کام ہے، اسی طرح اس وقت بھی جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی بھی ذمہ داری. اور ایسا بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا اتنا شرف کی بات ہے کہ ایک نبی بھی وہ امتی بن کے جو ہے وہ خوش ہوں گے اس بات. یہ جو کہتے ہیں نا عہدہ کم ہو گیا، یہ اپنی نادانی کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عمر سے بڑے بھی تھے، ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے، مگر ان کے معاون سے ساتھ مدد کرتے تھے. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس دین کی خدمت کریں، اور عیسائی لوگ بھی اس وقت جو ہے نا نہیں مانتے. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، ہم بھی کہتے ہیں، مگر عیسائیوں پر حجت تمام نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمان ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. جب وہی آ جائے گا جس کو وہ خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور وہی کہے گا یار دین یہی برحق ہے، تو ان کی پر بھی حجت تمام ہو جائے گی. تو ایمان لے آئیں گے سارے، جو نہیں لائیں گے وہ قتل ہو جائیں گے. اچھا حجت تمام ہو جائے گی مولانا صاحب. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اترتے ہوئے دیکھ لیا آسمان سے، اب ایمان لا کر وہ کون سا کمال کریں گے؟ اتنی واضح نشانی دیکھ کر تو واضح نشانی کوئی نہیں. آپ دیکھ لیں نا یہ راکٹ جو بنے غبارے وغیرہ اب سارے لوگ اترتے ہیں چڑھتے ہیں، یہ تو عام ہو گئی یہ بات ہے. عام انسان بھی خلا میں جاتے ہیں اترتے ہیں، تو ان کو بھی اگر دیکھ لیں گے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو غیب کے پردے. لیکن یہ نا پھر جو پہلے عیسائی مر گئے پھر ان کا کیا قصور تھا کہ انہیں تو نظر نہیں آئے تو وہ عیسائیوں کے مر گئے؟ اس طرح تو ہر چیز پر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ فلاں وقت اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجا، اس سے پہلے کیوں نہیں بھیجا. جو مر گئے اللہ تعالیٰ عادل اور رحیم ہے. جن پر حجت تمام نہیں ہوئی ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا رحم کا. اللہ تعالیٰ بڑی کنسیشن دے گا انہیں. جن کے اندر نبی آ گیا اور انہوں نے بات پوری طرح سمجھ لی، پھر اناد اور حد درمی سے نہیں مانے، ان کے ساتھ سلوک اور ہوگا، پورا عدل ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. اچھا